السلام علیکم طلباء و طالبات۔ آج ہم پڑھیں گے سری نگر سے کارگل تک۔ یہ 7ویں جماعت کی کتاب کا ایک سبق ہے۔ تو بچوں، آپ جانتے ہیں لداخ کے 2 ضلع ہیں۔ کتنے ضلع ہیں؟ 2، ضلع لیہ اور ضلع کارگل۔ ضلع لیہ کا صدر مقام لیہ کا قصبہ ہے۔ ضلع لیہ کا صدر مقام کون سا ہے؟ لیہ کا قصبہ۔ اور کارگل ضلع کا صدر مقام قصبہ کارگل ہے۔ کارگل لیہ قصبہ سے تقریباً 204 کلومیٹر دور ہے۔ کارگل جو لیہ سے کتنا دور ہے؟ 204 کلومیٹر۔ آج کل لداخ جانے کے لیے رسل و رسائل کے ذریعے بس، ٹرک، جیپ، کار، موٹر، سومو اور دیگر قسم کی چھوٹی گاڑیوں کے علاوہ ہوائی جہاز وغیرہ ہیں۔ سری نگر سے لے جانے والی گاڑیاں کارگل سے گزرتے ہوئے جاتی ہیں۔ کہاں سے؟ جو گاڑیاں جنہیں لے جانا ہوتا ہے وہ کارگل سے ہو کے گزرتی ہیں۔ کارگل سری نگر سے 210 کلومیٹر دور ہے۔ کہاں سے؟ کارگل جو ہے وہ سری نگر سے 210 کلومیٹر دور ہے۔ سری نگر سے لے جانے والی گاڑیاں رات کو کارگل میں رکتی ہیں۔ جو گاڑیاں سری نگر سے جاتی ہیں وہ سونمرگ سے ہوتے ہوئے کارگل پہنچتی ہیں اور رات کو وہاں پر رک جاتی ہیں۔ سری نگر سے چلنے والی گاڑیاں گاندربل اور کنگن سے ہوتی ہوئی مشہور صحت افزا مقام سونمرگ پہنچتی ہیں۔ کہاں پہنچتی ہیں؟ سونمرگ۔ سونمرگ ایک چھوٹی سی وادی ہے جو سر بافلک پہاڑ، چیڑ اور دیودار کے سرسبز بلند بالا درختوں اور خوبصورت سبزہ زاروں کے لیے کافی مشہور ہے۔ کون؟ سونمرگ۔ یہ جگہ سیاحوں کے لیے باعث کشش ہے۔ اس وادی کے بیچوں بیچ ایک ندی بہتی ہے۔ کہاں سے؟ سونمرگ کے بیچ میں سے ایک ندی بہتی ہے جس کا پانی بلور کی طرح صاف و شفاف ہے۔ جیسے بلور چمکتا ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے، اس طرح اس کا پانی بھی صاف ہوتا ہے۔ یہ ندی اس مقام کے قدرتی حسن کو 4 چاند لگاتی ہے، خوبصورت بنا دیتی ہے۔ لداخ جانے والی گاڑیاں یہاں تھوڑی دیر رکتی ہیں۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد بالتل نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں آتا ہے۔ سونمرگ اور بالتل کشمیری الفاظ ہیں۔ سونمرگ کے معنی سونے کی چراگاہ اور بالتل کا مطلب ہے پہاڑ کے نیچے۔ یہ جگہ چاروں طرف سے آسمان کو چھوتے ہوئے پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے۔ دائیں طرف کے پہاڑوں میں دور اوپر امرناتھ کا مشہور تیرتھ استھان ہے اور بائیں جانب زوجیلا کی سڑک موجودہ دور کی سائنسی ترقی اور انجینئرنگ کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ زوجیلا درے کو عبور کرنے کے بعد انسان ایک الگ ہی دنیا میں پہنچتا ہے۔ یہاں سے آگے چل کر ہر طرف وادیاں اور وسیع و عریض مرغزار دکھائی دیتے ہیں۔ لداخ حقیقی معنوں میں یہیں سے شروع ہوتا ہے کیونکہ یہیں سے ہم ایک طرح کے جغرافیائی فرق کو محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ایک طرف کشمیر کے برف پوش پہاڑ، سرسبز وادیاں، گھنے جنگل اور دوسری طرف تا حد نگاہ چٹیل اور بلند بالا پہاڑوں کا طویل سلسلہ جہاں نباتات نام کی کوئی چیز نہیں آتی۔ پہاڑوں پر سے گزرتی ہوئی سری نگر لیہ شاہراہ پر لداخ کا پہلا گاؤں مٹائن نظر آتا ہے۔ لداخ کے طرز زندگی، ثقافت اور زبان کا نمونہ لداخ کے سفر کے دوران پہلی بار ہمیں ملتا ہے۔ مٹائن کے بعد دراس آتا ہے
جو دنیا میں سائبیریا کے بعد دوسرا سرد ترین مقام ہے۔ تو بچوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کل اس کہانی کو آگے پھر شروع کریں۔